ان الحمد للہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کی آمد سے قبل شیعہ روافض اور ان کے ہم نوا وہ سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان، عزت اور عظمت پہ حملہ آور ہونے کے لیے ان کی یوم شہادت کو مشکوک بناتے ہیں کہ یکم محرم الحرام تو سیدنا فاروق اعظم کی یوم شہادت ہی نہیں، تو آپ ان کی عزت، عظمت، شان کے گن کیوں گاتے ہیں؟ میرا سب سے پہلا جواب ان کو یہ ہے کہ جس دن سیدنا فاروق اعظم کی یوم شہادت آپ کے نزدیک ہے، آپ اس دن سیدنا فاروق اعظم کی عزت اور عظمت کی بات کریں۔ ہم جس دن سمجھیں گے ہم اس دن ان کی عزت اور عظمت بیان کریں گے۔ ہم ان کی عظمت، شان بیان کرنے کے لیے آپ کی بتائی ہوئی تاریخ کے محتاج نہیں ہیں، لیکن بہرحال آج ہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت مختلف کتب سے، تاریخ کی مختلف کتابوں سے ثابت کریں گے کن کن کتابوں میں یکم محرم الحرام یوم شہادت فاروق اعظم ہے۔ تاریخ ابن کثیر یہ نہایت مشہور و معروف تاریخ کی کتاب ہے، بہت پرانی کتاب ہے۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت وہ یکم محرم الحرام لکھی گئی ہے اور اسی قول کو مشہور قول لکھا گیا ہے۔ دوسری تاریخ کی کتاب تاریخ طبری ہے، اس میں بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کا قول یکم محرم الحرام لکھا گیا ہے۔ تاریخ کی یہ بھی معروف کتاب ہے۔ اور تیسرا حوالہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، یہ تاریخ دمشق ہے۔ اس میں بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت یوم السبت اور محرم کی پہلی تاریخ لکھی گئی ہے۔ آپ کے سامنے چوتھی تاریخ کی کتاب یہ اسد الغابہ ہے فی معرفت الصحابہ۔ اس میں بھی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت یکم محرم الحرام لکھی گئی ہے۔ ابن اسیر جزری نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے۔ آگے اگلی دلیل آپ کے سامنے وہ ہم رکھتے ہیں معارف الحدیث سے۔ 27 ذوالحجہ بروز شنبہ آپ زخمی کیے گئے تھے، مگر یکم محرم الحرام کو حضرت فاروق اعظم کی یوم شہادت ہے۔ اس کے بعد شہید المحراب عمر ابن خطاب، یہ یہاں پر بھی آپ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی اور اسی روز آپ کو دفن کیا گیا اور یہ اتوار کا دن تھا۔ یہاں پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت یکم محرم الحرام لکھی گئی ہے۔ تاریخ عالم اسلام 26 ذوالحجہ 23 ہجری بروز بدھ بوقت صبح آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور اتوار یکم محرم 24 ہجری کو آپ نے شہادت پر مبنی انتقال فرمایا۔ اور اگلی تاریخ اسلام شاہ معین الدین احمد ندوی رحمہ اللہ نے بھی یہاں پر یکم محرم الحرام کو شنبہ کے دن اس دنیا کو خیر آباد کہا۔ انہوں نے بھی اپنی کتاب میں حضرت عمر کی یوم شہادت یہ یکم محرم الحرام ہی لکھی ہے۔ اسی طرح الخلفاء آپ اس کو دیکھ لیجئے، یہ شیعہ کتاب ہے۔ ہم شیعہ کی کتاب سے آپ کو ثبوت دینے لگے ہیں۔ یہ بھی یہی کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا، 3 دن کے بعد یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت فرما گئے اور اسی دن آپ کو کی تدفین کی گئی۔ یہاں آگے دیکھیے تفسیر اسلام، یہ بھی لکھتا ہے، یہ بھی شیعہ کی کتاب ہے۔ 26 ذوالحجہ 23 ہجری کو حضرت عمر پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابو لولو فیروز نے دھار خنجر سے حملہ کیا اور 3 دن بعد یکم محرم کو یوم شہادت اور اسی دن تدفین ہوئی۔ پھر یہ کتاب بھی الانوار النعمانیہ شیعہ کتاب ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم کی پہلی تاریخ کو دفن کیے گئے۔ شیعہ کتابوں میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت یکم محرم الحرام، اور سنی تاریخ کی کتابوں میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو مشہور اور معروف قول ہے وہ یکم محرم الحرام کا ہے۔ اب جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کتابوں کے اندر یکم محرم الحرام کا مشہور قول معروف ہے، تو پھر اس طرح کے لوگ
جو شیعوں اور شیعوں سے متاثر ہو کر ان کے ہم نوا بن کے ان کے پروپیگنڈے کو پروان چڑھانے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں، چاہے وہ مرزا انجینئر ہو یا چاہے وہ کسی بھی روپ میں کسی سنی لبادے کو اوڑھ کر بیٹھا ہوا فضل ہمدرد ہو، فضول ہمدرد یا یاسین پادری یا کوئی بھی ایسا شخص ہو جس نے سنیت کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، شیعت کو مضبوط کرنے کے لیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ذکر کو روکنے کے لیے کسی بھی انداز میں آگے بڑھ رہا ہے، ہم انشاءاللہ العزیز اہل سنت والجماعہ یہ اس کا راستہ روکیں گے، اور قیامت تک جہاں اللہ کی توحید، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر ہوتا رہے گا، ڈنکے بجتے رہیں گے، وہاں پر صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کی عزت، ناموس، شان، تقدیس بیان ہوتی رہے گی۔ اگر اس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ تکلیف ہم ایک بار نہیں، ان کو لاکھوں مرتبہ پہنچاتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سسر عمر ابن خطاب امیر المؤمنین خلیفہ دوئم، جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر کے اندر وہ صفات تھی کہ اللہ اس کو نبی بناتا۔ ہم ان کی عزت، شان اور ان کی عظمتوں کے ڈنکے بجاتے رہیں گے۔ یکم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت، اور 10 محرم الحرام نواسہ رسول سیدنا حسین ابن علی کی یوم شہادت۔ ہم اہل سنت والجماعت دونوں کی عزت عظمت کو لاکھوں سلام پیش کرتے ہیں۔